السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت 7ویں سپارے کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 92 اور 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان چیزوں سے بچو، پھر اگر تم نے حکم نہ مانا تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف واضح طور پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ جی، یعنی ان چیزوں سے بچو جن کی حرمت سابقہ آیات میں مذکور ہوئی ہے، مثلا شراب، جوئے، آستانوں کے تقدس اور تیروں کے ذریعے فال لینے سے بچو۔ اور اگر اس حکم کو عموم پر محمول کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب برے کاموں سے بچو یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ کار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، تاہم رسول کی اطاعت اپنی الگ مستقل حیثیت بھی رکھتی ہے۔ بالفاظ دیگر کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کی اتباع واجب ہے، اور قرآن کی روح سے ان دونوں کے واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اس مقام پر یہ آیت لانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی چیز کے فائدے اور نقصانات کا احاطہ نہ کر سکو تو تمہارے لیے بہترین روش یہی ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ تحریم شراب سے پہلے پی چکے، جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جی، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی میں ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو ساقی بن کر شراب پلا رہا تھا۔ جب شراب کی حرمت کی منادی ہوئی تو ابو طلحہ نے کہا کہ جا کر سب شراب بہا دو۔ میں نے بہا دی، جو مدینہ کی گلیوں میں بہتی چلی گئی۔ پھر بعض لوگ کہنے لگے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کم تر درجے کا ہوتا ہے، پھر جب صالح اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور تقوی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا معیار صالح اعمال کی کمی بیشی ہوتا ہے، اور صالح اعمال کی بجا آوری سے ایمان اور تقوی میں اضافہ ہوتا ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کا بلند تر درجہ احسان ہے۔ احسان کا لفظی معنی کسی کام کو اپنے دل کی رضا اور رغبت اور نہایت اچھے طریقے سے بجا لانا ہے، اور جو بھی عمل صالح ان شرائط سے بجا لایا جائے گا احسان کے درجے میں ہوگا۔ حدیث جبرائیل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے، فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔